ایک اہل حدیث کا میرے پاس فون آیا کہ میں کسی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں اس کے ابا کی اجازت کے بغیر، تو شریعت میں یہ جائز ہے؟ مجھے لگ گیا کہ یہ کوئی اہل حدیث ہیں. میں نے کہا کہ اہل حدیث کی نظر میں تو یہ جائز نہیں ہے. تو کہتے ہیں نہیں میں اہل حدیث سے نہیں، میں تو حدیث سے بتایا. میں نے کہا حدیثوں میں تو دونوں باتیں ملتی ہیں ہمیں، تبھی تو علماء کا اختلاف ہوا ہے اس میں. بعض حدیثوں سے پتہ چلتا ہے کہ ولی کی اجازت کے بغیر نکاح ہو سکتا ہے، بعض سے پتہ چلتا ہے کہ نہیں ہو سکتا. امام ابو حنیفہ نے ان حدیثوں کو لیا جس سے پتہ چل رہا ہے کہ ولی کی اجازت کے بغیر بھی نکاح ہو سکتا ہے، اور جن حدیثوں میں آتا ہے اجازت ضروری ہے اس میں تعویل کر دی انہوں نے. امام شافعی نے اور اہل حدیث علماء نے ان حدیثوں کو لیا کہ جن میں آتا ہے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہوتا، ان حدیثوں کو اصل بنایا، اور جن میں آتا ہے کہ ولی کی اجازت کے بغیر نکاح ہو جاتا ہے ان حدیثوں میں تعویل کی انہوں نے. تو اب اختلاف جب پیدا ہو گیا تو اب یہ اختلاف حل نہیں ہو سکتا. اب یہی ہے کہ ایک فقہ کو فالو کریں آپ. تو میں نے ان کو سمجھایا کہ بھائی آپ چونکہ اہل حدیث ہیں اور ساری زندگی اہل حدیث علماء سے ہی فتویٰ لیتے رہے ہیں تو یہ جائز نہیں ہے، آپ یہ کام نہ کریں. کہتے ہیں نہیں میں اہل حدیث نہیں، میرا کوئی مسلک نہیں ہے، میں تو قرآن و سنت کو مانتا ہوں. تو میں نے کہا اچھا مجھے بتاؤ، آج تک تو قرآن و سنت آپ اہل حدیث علماء سے پوچھتے رہے، آپ کا خیال یہ تھا کہ وہ آپ کو صحیح جواب دیں گے. آج آپ کو حنفی عالم کا خیال کیسے آ گیا؟ یہ لڑکی کا عشق جب دماغ پہ سوار ہو گیا اور بھوت سوار ہو گیا تو اب حنفی مسلک آپ کو قرآن و سنت کے مطابق لگ رہا ہے. تو یہ ہے وہ فساد جس کی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ ایک فقہ کو فالو کیا جائے. تو اگر کوئی اہل حدیث ہے تو پھر پراپر وے میں اہل حدیث فقہ کو فالو کرے. ہاں اہل حدیث کے کچھ مسائل اجماع کے خلاف ہیں تو وہ آپ اس میں فالو نہیں کر سکتے. جیسے 3 طلاق میں اہل حدیث جو کہتے ہیں نا ایک ہوتی ہے، وہ میں 20 دفعہ بتا چکا ہوں، یہ صحابہ کا اجماعی مسئلہ ہے. ایک فقہ کو فالو کیا جاتا ہے ان مسائل میں جن میں صحابہ اور تابعین کا اختلاف تھا، ان مسائل میں نہیں جن میں صحابہ اور تابعین کا اجماع ہو گیا، ان میں کسی کو فالو، ان میں تو اجماع امت ہے.